جزاک اللہ خیر سسٹرز. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما. اللہ میری زبان سے حق بات نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور کہنے یا سننے میں کوئی غلطی ہو تو اس سے بچائیں انشاءاللہ. تو آج ہمارا ویری فرسٹ کلاس ہے جس میں ہم اللہ کے سب سے فرسٹ نام کو جانیں گے انشاءاللہ، جو کہ ہے الرحمن اور الرحیم انشاءاللہ. تو سب سے پہلے الرحمن. آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے الرحمن اور الرحیم دونوں نام زیادہ تر ایک دوسرے کے ساتھ ہی آتی ہیں، ہے نا. اور جتنے بھی جگہ پہ ہم دیکھیں گے نا، خاص کر بسم اللہ، جب بسم اللہ شروع ہی ہوتا ہے تو اس میں رحمن الرحیم ہے، اور جو بھی کام ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے اس میں یہ چیز ضرور آتی ہے. یہ تو ہم سب اس چیزوں سے واقف ہیں. انشاءاللہ ایک ایک چیز کے پوائنٹس کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس پہ تدبر کریں گے، اور تدبر کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے زندگی میں کتنا اسے اپلائی کرتے ہیں اور کتنا نہیں کرتے، کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور کن باتوں سے ہم اپنے آپ کو کوتاہی برتتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بھی انشاءاللہ جانیں گے. تو الرحمن، الرحمن کی معنی کیا ہوتی ہے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتائیں گے سسٹر؟ کوئی بھی آپی بہن، آپ لوگ انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں. آپ لوگ کوئی بھی ہیزیٹیشن کی ضرورت. بہت رحم کرنے والا. جی بالکل، بہت رحم کرنے والا. بے شک بے شک، جزاک اللہ خیر سمیہ جی. تو اس کی معنی ہوتی ہے بہت رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا. یہ رحمان سب پر مسلسل، مطلب کہ پورے یونیورس پر رحم کرتا ہے. یہ کوئی اسپیسیفک چیز کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے، یہ تمام ترین مخلوقات کے لیے اللہ کی رحمت ہے. اوکے، اس میں کوئی اسپیسیفک چیز نہیں آئے گی، یہ یونیورسل ہوگی. اوکے، مطلب کہ یونیورسل کہنے کے معنی یہاں پہ یہ ہیں کہ چاہے بندہ نیک ہو یا گنہگار ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، غیر مسلمان ہو یا مسلمان ہو، اللہ کی یہ رحمت تمام مخلوقات کے لیے ہے، پورے سب کے لیے ہے. اور اللہ کی یہ رحمت ہر مخلوق کو گھیر لیتی ہے. کوئی بھی اس سے، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی اس سے رہ جائے، کوئی چھوٹ جائے اس صفت سے اللہ کی، تو ایسا بالکل نہیں. تمام ترین مخلوقات کے لیے یہ صفت اللہ کی قائم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تمام مخلوقات کو یہ گھیر لیتی ہے، چاہے وہ ہوا ہو، پانی ہو، روشنی ہو، رزق ہو، صحت ہو، سب کچھ اسی کی رحمت کے نتیجتاً ہمیں مل رہی ہے. اوکے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ذکر کہاں کہاں آتا ہے. تو بسم اللہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ ہم ہر تمام سورہ توبہ چھوڑ کر ہم اسی سے شروع کرتے ہیں. یہاں تک کہ ہم صرف قرآن میں ہی نہیں، ہم کچھ بھی چیز شروع کرتے ہیں تو ہم صرف اور صرف اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. اور یہ ہماری سنت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھایا ہے کہ تمام چیزیں اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے. اللہ نے بھی قرآن میں ہمیں جگہ جگہ پر ہمیشہ، قرآن میں 114 سورہ ہے، تو بھلے ہی 114 سورہ کی شروعات میں بسم اللہ نہیں ہے، سورہ توبہ کا چھوڑ کر، لیکن 114 بار بسم اللہ آتی ہے نا. ایک سورہ میں 2 بار بھی تو آتی ہے نا، تو ٹوٹل 114 بار ہو گئی. تو اللہ سورہ تعالیٰ نمل میں آتی ہے نا باجی. جی بالکل بالکل بالکل، ماشاء اللہ.
میرے پوچھنے سے پہلے آپ نے بتا دیا. تو ایک سورہ میں دو بار آ جا رہی، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے نام سے شروع کرنے کی 114 بار انسان کو ہدایت دے رہے ہیں کہ اتنے بار اللہ تعالیٰ بتا رہے، ہر بار بتا رہے کہ میرے ہی نام سے شروع کرو، کیونکہ اس میں بڑا برکت ہے، بڑی رحمت ہے، بڑے اللہ تعالیٰ کی مہربانی چھپی ہوئی ہے. تو ہر صورت کی ابتدا ہمیں یہ یاد دلاتی ہے، ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہوتا ہے ہر سورہ کی ابتدا میں، ہر کام کی ابتدا میں، ہر نیک اعمال کی ابتدا میں، کہ اللہ بہت رحم و کرم والا ہے. اللہ کی رحمت سے کوئی لا امید نہیں ہو سکتا ہے، تمام مخلوق کے لیے ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں سورہ رحمان میں. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سب سے فرسٹ ہی آیت میں آتی ہے نا یہ والی نام اللہ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن خدائے رحمان ہے، علم القرآن اس قرآن کی تعلیم دی ہے، خلق الانسان اس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اور اسے بولنا سکھایا. کتنے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے نام سے شروعات کرے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنے رحمان کی صفت دو بار بیان کی ہے نا یہاں پہ شروع میں. ایک تو بسم اللہ میں بھی آ گئی، اور دوسری الرحمن خدائے رحمان. پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم کر رہے ہیں قرآن کے بارے میں، پھر بتا رہے ہیں انسان کو انہوں نے پیدا کیا، انہوں نے ایسا ویسا پیدا نہیں کر دیا، انسان کو بیان کرتا پیدا کیا ہے، سننے جاننے والا، سمجھنے والا، پھر اسے بیان کرنے والا، حق بات کو واضح کر دینے والا بنایا ہے. تو یہ ایک اس کی مثال ملتی ہے. الانسان علمہ البیان، اللہ نے اپنے تعارف سب سے پہلے الرحمن کہہ کر کیا ہے. الحمد. اب ہم اس میں تھوڑی غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا میں اللہ کی رحمت کا شکر ادا کرتی ہوں ہر وقت؟ بھلے ہم پڑھتے ہیں تو کیا ہم اس میں غور و فکر کرنے کے بعد غور و فکر تو نہیں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہم بس اسے پڑھ دیتے ہیں. چلے ہماری ایک عادت ہے تو اسے بس پڑھ دینا ہے. کیا ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے، تو ہم اس رحمت کی صفت کے لیے اللہ کی شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ کی مہربانی کو یاد کرتے ہیں؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. شکر ادا کرتی ہوں یا پھر نہیں کرتی ہوں اللہ کی اس صفت کا؟ کیا میں دوسروں پر بھی ویسی ہی رحم کرتی ہوں جیسا اللہ مجھ پر کرتا ہے؟ ہمیشہ میری گناہ گاری کے باوجود، میری کوتاہی کے باوجود، میری تمام ترین جو مسٹیکس ہوتی ہے لائف میں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنی رحم کر رہے ہیں. تو کیا ہم یہ کرتے ہیں لوگوں پر، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ اس نے تو میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو میں تو اسے زندگی میں قیامت تک کبھی معاف نہیں کروں گی، ایسا ہم سوچ لیتے ہیں. یہ ہمیں اپنے آپ سے سوچنا ہے. کیا ہم اپنے دل میں کسی کے لیے ایسی چیزیں رکھتے ہیں جس سے کہ ہمارے دل میں کینہ پیدا ہو اس کے لیے، یا پھر ہم اپنے دل میں اللہ کی یہ صفت یاد کر کے ہم بھی بندے پہ رحم کرتے ہیں؟ جب مشکل وقت آئے تو کیا میں نے اللہ کی الرحمن والی صفت کو یاد کرتی ہوں، یا پھر میں گلا کرتی ہوں کہ ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا تھا؟ میں گلا کرتی ہوں یا پھر اللہ کی رحمتوں کو یاد کرتی ہوں؟ جب سب کچھ کھو جائے، یا پھر میں صرف الرحمن کو پکارتی ہوں، یا پھر میں کیا کرتی ہوں دوسری چیزوں کے بھروسے رہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی اور میری ہیلپ کر دے، میری مدد کر دے. تو میری کوئی بھی چیز مجھے واپس کون دلا سکتا ہے؟ یہ میرے دل میں کیا ہے، رحمان کے بارے میں ذکر آتی ہے یا پھر لوگوں کے بارے میں آتی ہے؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا ریفلیکشن دیکھتے ہیں کہ آج جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے کس پر رحم دکھایا. میں نے مخلوقات ہوتی ہے ہمارے آس پاس، چرند پرند جانور ہوتے ہیں، تو ہمیں خود سے پوچھنا ہے کیا میں نے کسی پر آج رحم دکھایا، کسی کو کچھ کھلایا پلایا، کسی کی کچھ ہیلپ کی، مدد کی؟ یہ ہمیں پوچھنا ہے اپنے آپ سے. کیا میں اپنے ورڈز اور ایکشن سے کسی کا دل رکھ پائی یا پھر دل دکھا دی؟ یہ سوچنا ہے ہمیں.
ایسا نہیں کہ ہمارے ورڈز کچھ اور ہو اور ایکشنز کچھ اور ہی ہو، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ اللہ سب پر رحم کرتا ہے. کیا میں بھی اپنے اعمال میں یہ دکھاتی ہوں رحم دل ہوں اپنے؟ مطلب میری جو اعمال ہوتی ہے، چلے 5 وقت کا نماز ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں رحم دلی ہے؟ ہمیں یہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے. ایک طریقے سے جب ہم اللہ کی رحمت کی صفت کو سمجھتے ہیں نا، اس کے گہرائی تک جاتے ہیں، تو پھر ہم اس چیز پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ صفت آ جائے، اس کی تھوڑی سی ایک جھلک آ جائے. کیونکہ جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ تو اتنا رحم کرنے والا، اگر ہم بھی اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کریں گے تو اللہ ہم پر قیامت والے دن. اور ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے. الحمدللہ. مطلب کہ اللہ کی رحمت اللہ کی غضب یعنی عذاب سے بڑھ کر ہے. اللہ کی صفت تو اللہ کی عذاب بھی تو ہے نا، قہار بھی ہے، لیکن القہار الرحمن پر حاوی نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہم غصہ ہوتے ہیں تو ہماری جو رحمت ہوتی ہے وہ اس پر غصہ حاوی ہو جاتی ہے، یا پھر ہماری انا حاوی ہو جاتی ہے، ہماری ایگو حاوی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں حدیث میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کی غضب پر حاوی ہے. مطلب رحمت اللہ کی بڑھ کر ہے. الحمدللہ. اس کے لیے ہمیں آج ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ کتنی زیادہ ہے. ہم ایک امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہم پر رحم فرمائیں گے. ابھی ہم پر رحم فرمائیں گے کہ ہماری گناہ اتنی زیادہ ہے، لیکن ہم پر اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی رحمت حاوی کریں گے، نہ کہ اپنے غضب، انشاءاللہ. تو یہ الرحمن والی صفت تھی. آپ لوگ اگر اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے تو پلیز ایڈ کریے گا. الرحمن الحمدللہ مکمل ہو گئی. کوئی ہے سسٹر؟ پلیز جلدی سے بتائیے، میں 2 منٹ کے ہاں لیے. یہ دیکھو، اللہ کی جو رحمانیت ہے تو وہ ہر چیز کو گھیری ہوئی ہے. مطلب ایسا ہے کہ اللہ کی رحمت تو بارش کی طرح برستی ہے، اور مومنین پر بھی برستی ہے نے کافروں پر بھی برستی ہے. پر ہم اس کی کتنا اس کا فائدہ لیتے ہیں، اس کی یہ جو اللہ کی رحیمیت کا مثال ہے تو وہ ماں کی محبت کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے اس کی، کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اس سے کئی گنا کئی ٹائم زیادہ اللہ پاک اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. پر ہم اپنی ماں کی محبت تو پہچان لیتے ہیں، پر اللہ کی محبت ہم پہچانتے نہیں ہیں. کبھی میں کسی کو کہوں یا میں خود اپنے آپ کو ایک اسائنمنٹ دوں کہ چلو تم اللہ کے بارے میں آسیہ لکھو، میں 2 3 5 10 چلو میرے کو زیادہ سے زیادہ میں 3 4 پیج بھر لوں گی. اس سے زیادہ مجھے بولو گے تو میں نہیں لکھ پاؤں گی، کیونکہ میں اللہ کو پہچانتی ہی نہیں. اللہ کی رحمانیت کو میں پہچانتی ہی نہیں ہوں. کبھی میرے جو مجھے اپنی ماں کے بارے میں لکھنے بولیں گے تو میں پیجز رائٹ ان ٹو پیجز 100 پیجز. پر مجھے اللہ کے بارے میں ہم کو اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی رحمانیت کو اللہ ہی سے مانگنا ہے کہ اللہ تو ہمیں سمجھا دے کہ اللہ تیری رحمانیت کتنی وسیع ہے، تو کیسا رحیم ہے. کیونکہ جب ہم بولنے جاتے ہیں تو ہمارے جو لفظ ہے وہ کثیر ہے، مینس شارٹ ہے، ہم اتنا اچھے سے سمجھا نہیں سکتے. اور آپ اللہ سے مانگتے ہوئے بیٹھے کہ اللہ تو ہی ہمیں سمجھا دے کہ اللہ تیری جو رحیمی صفت ہے، تیری رحمانی صفت ہے، رحمانی صفت ہے وہ کس طریقے کی ہے. دیکھو اللہ پاک سمجھائیں گے. اکیلے میں جب اپنا می ٹائم ہوتا ہے نا تبھی اللہ سے مانگے اور اللہ ضرور سمجھائیں گے. اور اللہ ہر انسان کو اپنے اپنی انٹیلیجنس اور اپنے اپنے اس کے مطابق سمجھائیں گے. اور ابھی بھی جو ہم وہ کر رہے تو اللہ سے مانگتے ہوئے بیٹھے کہ اللہ تم ہمارے دل و دماغ کو کھول دے. کیونکہ یہ اتنی مطلب جب ہم یہ بات کر رہے اللہ کی صفت کے بارے میں تو فرشتے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، سکینہ ہم پر نازل ہو رہی ہے. یہ سوچتے ہوئے بیٹھے تو انشاءاللہ ہم کو جو وہ ہے وہ ہم اس کا تحمل کر سکیں گے. نہیں تو پھر اللہ نہ کرے تحمل نہیں کر سکیں گے. اور اللہ سے مانگے کہ اللہ ہم کو جڑے رکھے.
कहते हैं। सिस्टर, माशाल्लाह वक्त हो गया। आपने बहुत अच्छे से बताया। अल्लाह ताला हमारे दिलो दिमाग को खोल दे ताकि हम इसको खूब खूब समझने वाला बन जाए, क्योंकि सही में अगर हमें कहा जाएगा तो हम अल्लाह की वसीयत को नहीं समझ पाएंगे, वो कितना वासिया है, जबकि हम उसके बारे में उतने अच्छे से बयान नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, हम तो कुछ हैं ही नहीं बयान करने वाले, हमसे हो ही नहीं पाएगा। अल्लाह ताला की जो कुव्वत, जो अल्लाह ताला की क्या कहते हैं कुदरत है, उसको बयान कर पाना हमारे लिए मतलब बहुत मुश्किल है। हमारी पूरी ज़िंदगी लेना कि बहुत तुम बोले मुश्किल है। पूरे तमाम दरख्त को वो बना लो, कलम बना लो, जी और जी तमाम जो समंदर है उसको सियाही बना लो, तब भी तुम अल्लाह की ये सिफतों को लिखने बैठोगे तो कलम टूट जाएंगे, कलम खत्म हो जाएंगे, और सियाही खत्म हो जाएगी, तब भी तुम नहीं कर सकोगे। तो और बोले फिर किसके लिए ना बोले अब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। यही एक एग्जाम्पल है जिसके ज़रिए हम बता पाते हैं कि अल्लाह ताला की जो सिफत है वो लामहदूद है ना। और फिर अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं ना सूरह कहफ में कि इस जैसी और भी समुंदर ले आओ, लेकिन भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो लेते जाओ कि तुम लिखते जाओ, तुम्हारी सब दरख्त खत्म हो जाएंगे, फिर से तुम इतना दरख्त वो करो तब भी तुम नहीं कंप्लीट कर सकोगे। इट्स इनफाइनाइट, तुम्हारी जिंदगी पूरी खप जाएगी पर तुम मेरी एक सिफत को भी समझने में कासिर हो। बेशक बेशक अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम चलते हैं यहाँ पे एक छोटी सी जिक्र जिससे हमें हमेशा फॉलो करते रहना चाहिए, या अरहमर राहिमीन दुआओं में। ओके, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए मीनिंग भी दी हुई है, ए बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला, या अरहमर राहिमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो नेम है वो अर रहीम है। अर रहीम के बारे में हम अपनी अक्ल से जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमारे जहनों को खोल दे ताकि हम खूब खूब समझने वाले बन जाएं इंशाअल्लाह। अर रहीम के मानी होती है निहायत रहम करने वाला। वैसे दोनों का मानी सेम निकलती है, लेकिन दोनों की सिफत में थोड़ी डिफरेंस है। ओके, अभी हम जानेंगे इंशाअल्लाह। ये जो सिफत है वो हावी होती है कि अल्लाह ताला बार बार रहम करने वाला है। ये अल्लाह की ख़ास सिफत है, मतलब कि ख़ास बंदों के लिए है, तमाम लोगों के लिए ये सिफत नहीं होती। अब आप लोग बता सकते हैं किसके लिए होगी ये सिफत? ये मोमिनीन के लिए है जो अल्लाह की रहमानी सिफत का फायदा उठा ले। अल्लाह रहमानी सिफत का जो दुनिया में फायदा उठाएगा, मतलब ईमान पर चलेगा, अल्लाह की हुक्मों पर चलेगा, अल्लाह की रहमानी सिफत को जो पहचान लेगा और उस पर चलेगा, तो अल्लाह पाक उस कयामत के दिन अपनी रहीमी सिफत से इसको मुंतफा फरमाएंगे, मतलब फायदा पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये क़यामत के दिन के लिए है ये सिफत। बिल्कुल आपने सही बताया। रहीम बाजी, रहीम है ना, रहम से निकला हुआ है। रहम मतलब माँ का जो रहम होता है, वो जी जी मतलब वो कितना करीब होता है ना माँ से। इस तरह से अल्लाह भी हमसे बहुत करीब है, पर हम अल्लाह को पहचानते ही नहीं है। हम जब भी कोई तकलीफ हो जाती है तो हम दूसरों को बोलने जाते हैं, कभी कम से कम अल्लाह से तो बात कर लो, कम से कम अपने मी टाइम में अल्लाह से तो बात करो, अल्लाह जवाब देते हैं। जी। और हमें अल्लाह पाक ऐसा ये होता है ना कि हमारी ज़िंदगी का जो पूरा वक्त है, क्या हम उसमें से आधा घंटा भी सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा से मतलब 15 से आधा घंटा भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से बातें करते हैं। अल्लाह की जो सिफतें हैं उसको याद करके अल्लाह के सामने रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, है ना। तो ये जो सिफत है अल्लाह की बार बार रहम करने वाली है, और ये अल्लाह का वो सिफत है जो उसकी मुसलसल और दायमी रहमत को बयान करती है, ख़ास तौर पर मोमिनों के लिए। ये रहमत अल्लाह की मोमिनों के लिए होगी, जैसे कि सूरह फातिहा में आती है ना, अर्रहमान अर्रहीम। हर इबादत, जब हम नमाज में सूरह फातिहा के बगैर तो हमारी नमाज हो ही नहीं सकती है ना। सूरह फातिहा में हम जब भी पढ़ रहे हैं तो हम ये याद दिला रहे होते हैं खुद को, अल्लाह ताला हमें याद दिला रहे होते हैं कि अल्लाह ताला अर्रहमान अर्रहीम है, यानी कि अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है।
مسلسل رحم کرنے والا ہے. اور یہ ہمیں بار بار یاد دلائے گی کہ قیامت ایک دن قائم ہوگی. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر رحم نہیں کرے گا اس وقت. ابھی تو اللہ تعالیٰ سب کو چھوٹ دیے ہوئے ہیں، سب کو تمام چیزیں دی ہوئی ہیں، جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جو چاہے اس سے منہ پھیر لے. لیکن قیامت والے دن ایسا نہیں ہو پائے گا. جو چاہیں گے بھی سجدہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی، لیکن وہ نہیں کر پائیں گے. جو چاہیں گے کہ آج ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ، آج ہم آپ کو رب مانتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اس وقت وہ جتنا بھی گڑ گڑائیں گے، جتنا بھی اللہ سے فریاد رسی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس وقت ان پر رحم نہیں کریں گے. ابھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیے گئے، لیکن اس وقت بس سب ختم. یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ختم ہو جائے گی. اللہ نے کہا تھا، اللہ کہیں گے کہ میں نے تو مہلت دی تھی تمہیں، اب یہ جو صفت ہے وہ صرف میرے بندوں کے لیے ہے، یعنی کہ جو ایمان لائے تھے دنیا میں اور اللہ کے لیے سجدے کرتے تھے، اللہ کے لیے رکوع کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، اللہ سے فریاد کرتے تھے، اللہ کو رب مانتے تھے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے. یہ صفت صرف میرے اس بندوں کے لیے رہے گی. یہ ہمیشہ یاد دلاتی ہے یہ سورہ الحمدللہ. اور اللہ کی یہ صفت کے بغیر تو تمام مومن مکمل نہیں ہے، کیونکہ ہم جان لیں ہم اپنی عبادتوں کی وجہ سے جنت نہیں جانے والے ہیں، ہم اپنی گناہوں کی وجہ سے جہنم نہیں جانے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت کی وجہ سے ہی ہمیں یا تو جنت نصیب ہوگی یا پھر ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں انشاءاللہ. سورہ احزاب کی آیت نمبر 43 میں آتی ہے، اور مومنوں پر وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے. یہ خاص رحمت ہے جو اللہ صرف ایمان والوں کے لیے رکھتا ہے. خود اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن میں فرما چکے ہیں، یہ خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ جو صرف ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں. دنیا میں بھی ہے لیکن آخرت میں، دونوں میں. اور وہ جو صفت تھی وہ دنیا کے لیے ہے اور یہ دونوں کے لیے ہے. اس کے ریفلیکشن پوائنٹ پہ ہم آتے ہیں، غور فکر پر. تو الرحیم کا تعلق اللہ کی خاص رحمت سے ہے جو صرف مومنوں کو حاصل ہوتی ہے. الرحمن ہر مخلوق پر رحم کرتا ہے. الرحیم کیا کرتا ہے؟ ایمان والوں کے لیے صرف ہے. الرحیم ہمیشہ معافی دینے کو تیار ہے اگر بندہ اخلاص سے لوٹ آئے. اگر ہم اخلاص سے لوٹ آئے یعنی کہ اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرے اور معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ یہ صفت ہمارے لیے رکھے گا انشاءاللہ. ریفلیکشن ہے، اب ہمیں خود کے دل کو ٹٹولنا ہے اور خود سے سوال کرنا ہے، کیا میں اللہ کی رحمت کی محتاج ہوں؟ ہمیشہ ایسا میں سوچتی ہوں ہمیشہ. کیا میری زندگی میں ایسے اعمال ہیں جو مجھے اس کی خاص رحمت کے قریب لے جاتی ہیں؟ یہ ہے ریفلیکشن کہ میری زندگی میں ایسے اعمال ہوتے ہیں جو مجھے قیامت والے دن اس کی اس صفت کے قریب لے جائے گی. یہ ہمیں سوچنا ہے. اللہ کی رحمت ایک حدیث میں آتی ہے، صحیح مسلم کے 2752 حدیث ہے کہ اللہ کی رحمت 10 نہیں 100 حصوں میں ہے، اس میں سے ایک حصہ صرف دنیا میں ہے، دنیا میں اتارا ہے اللہ تعالیٰ. سوچئے صرف ایک ہی حصہ اللہ کی رحمت کا، صرف ایک حصہ ہے جو اتنا پیارا ہے دنیا میں، جو تمام ترین چیزیں ہیں. مان کے اپنے آپ کو ہی ہم دیکھیں تو اللہ کی جو صفت، یہ صفت کی وجہ سے اللہ نے ہمیں تمام ترین چیزیں دی ہیں. ہمارے اندر آج کیا کمی ہے؟ اللہ چاہتا تو ہمیں نعوذ باللہ آنکھیں نہیں دیتا، پھر کیا ہوتا ہمارا، یا پھر ہمیں بولنے کی قوت نہیں دیتا یا سننے کی قوت. نیٹ ورک چلی گئی کیا؟ میری آواز آ رہی ہے سسٹرز؟ بیچ میں رک گئی تھی باجی، ابھی آ رہی ہے. جی 1 منٹ رکیے گا، یہ ریکنیکٹ ہو گیا. میں نے تب تک چارج میں بھی لگا رکھی. 1 منٹ ایک کنفرم کر دیجیے جی گا. باجی الحمدللہ باجی اچھے سے آ رہی ہے ابھی. مجھے بتائیے گا کیونکہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے، نیٹ ورک نہیں ہے. جی
چلے تو 100 حصوں میں اللہ کی رحمت 100 حصوں میں ہے، اور اس میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا گیا ہے جس کے ذریعے ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے۔ 99 حصے کو اللہ نے قیامت کے دن کے لیے رکھ لیا ہے۔ ہم اس کی اگزامپل ماں سے ہی سمجھ سکتے ہیں، جب ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ماں میں ڈالا ہے۔ ماں اپنے اولاد سے کتنی زیادہ مطلب محبت کرتی ہے نا، آپ کو اس بات کو بولتے ہوئے کوئی شک نہیں ہوگا کہ ایک ماں اپنی جان سے بڑھ کر اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے۔ ابھی ریسنٹ میں ایک واقعہ ہوا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کیسے، مجھے وہ پل وغیرہ یاد نہیں ہے کہاں پہ وہ چیز انسیڈنٹ ہوئی تھی، بٹ مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک بچے کو ماں بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں کے اوپر رکھ کے، اور وہ پانی میں بہہ کر وہ خود مر گئی۔ وہ مطلب چاہتی تھی نا اپنے بچے کو بچانا، لیکن اس کی جان بچا پائی یا نہیں بچا پائی، لیکن بھی اپنی جان سے بڑھ کر اس نے اپنے بچے کے جان کو اہمیت دی۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اور بہت سارے آپ لوگوں نے ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کیسے شیر آ جاتا ہے، مطلب وہ جتنے بھی اینیمیٹڈ ہی ہیں، لیکن ایک ماں کی محبت اس میں دکھائی گئی ہے کہ شیر آ جاتا ہے تو کیا کرتی ہے ماں، اپنے جان سے لڑ جاتی ہے اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ تو یہ جب ماں کی محبت ہوتی ہے تو اس کا ایک حصہ جب اتنا پیارا ہوتا ہے کہ جان سے بھی بڑھ کر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، تو سمجھیے اس کا 99 حصہ کتنا پیارا ہوگا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں گے۔ جو لوگ دوسروں پر رحم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بھی ان پر رحم نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والے بنائے، میری اصلاح کرائے انشاءاللہ۔ اور جن کے بھی میں مٹیریلس یوز کر رہی ہوں آپ ان کے لیے دعا کریے، میری اس میں محنت نہیں ہے کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو مجھے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ، اور ہم تمام لوگوں کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ۔ اور میں کچھ پوائنٹس دونوں کو ایک ساتھ کر کے رکھوں گی، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی۔ اچھا ہم اس حالت میں ذکر تو کر سکتے ہیں اللہ کا، ہے نا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی نہایت مہربان اور بہت رحم والا ہے۔ قرآن کی سورہ حشر کی آیہ نمبر 22 میں آتا ہے۔ اس میں دونوں۔ اچھا الرحیم کی صفت میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آپ لوگ؟ پلیز ان میوٹ کر کے اگر کرنا چاہیں گے تو بتائیں۔ باجی جو یہ ایک نے 99 درجے کا جو وہ ہے، تو جی وہ ایک درجہ پوری مخلوق ہے، صرف انسانی مخلوق نہیں ہے، سب تمام جانور، تمام مخلوق جی جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو ہم ساتھی لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے، یہ تمام محبت، یہ تمام یہ ایک حصہ ہے۔ اور اللہ پاک قیامت کے دن اس کو مطلب اور 99 حصے نے، یہ ایک حصہ، پورے 100 حصے کر کے ہم اللہ پاک ہم کو قیامت کے دن ہمارے اوپر رحم کریں گے انشاءاللہ۔ جی مطلب اللہ پاک سوچ لو کہ کتنے اللہ پاک رحیم ہے کہ نو ورڈس ٹو ڈسکرائب، کہ کس طریقے سے ہم ڈسکرائب کرنا اللہ کتنے رحیم ہے، نہ ہم اللہ سے کتنے غافل، رحمت اس کے پیار کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ بالکل بالکل نہیں، ہم جتنا بھی سمجھنا چاہیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم سمجھنے والا بنائے۔ بالکل وہ ماں کا ایک ایگزامپل ہم نے سمجھا تھا نا، آپ نے بالکل صحیح سے ایکسپلین کر دیا، جزاک اللہ خیر سسٹر۔ آمین ویا کی باجی، یہ تو اللہ کی وہ ہے کہ استاد مطلب کہ دماغ میں دل میں آتی ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ شیئر کر لینا، حالانکہ ٹائم کنسٹرینٹ ہے اپنے پاس، مگر اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، صحیح سمجھ دے، تو انشاءاللہ، کیونکہ
علم تو بہت حاصل کر لیتے پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور جب تک عمل نہیں کرے تو علم کا کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. جی بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ عمل کرنے والے بنائے انشاءاللہ. اور پانچ منٹ ہے ہمارے پاس. انشاءاللہ میں دونوں کو کمپائل کر کے کمبائنڈ کر کے انشاءاللہ بتانے کی کوشش کرتی ہوں. وہی رحمان ہے اور رحیم ہے. وہی ایک ہستی ایسی ہے جس کی رحمت بے پایا ہے، مطلب کہ لامحدود ہے، اور تمام کائنات پر وسیع ہے، مطلب کہ تمام کائنات پر ہے، اور کائنات کی ہر چیز کو اس کا فیض پہنچتا ہے، مطلب کہ صرف اور صرف اللہ کا فیض ہی پورے کائنات پر پہنچتا ہے. سارے جہاں میں کوئی دوسرا پالن ہارا نہیں ہے نا، صرف اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. رحمت کا حامل کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہے. دوسری بھی ہستی میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت پائی جاتی ہے. اس کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے اپنی جو رحمت ہے وہ دوسری چیزوں میں بھی ڈالی ہے، لوگوں میں بھی ڈالی ہے، اور وہ بھی اسی کی ذاتی صفت نہیں ہے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ڈالی ہے انسانوں میں، یہ کسی کی اپنی خود کی صفت نہیں ہے. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اگر کسی میں کوئی رحم دل ہے تو یہ خود اس کی صفت ہے. یہ بولنا ایک طرح سے گستاخی ہوگا، کیونکہ یہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ کی ہی صفت کی ایک جھلک ہے اس میں. اوکے، ہمیں یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ انسان بہت رحم دل ہے. نہیں، یہ نہیں ہوتی ہے. یہ صفت اللہ کی ہے اور اللہ نے اس انسان میں اپنی صفت میں سے ڈالی ہے. خالق کی ہی یہ مصلحت ہے کہ اس نے ہمیں یہ صفت دی ہے. اس لیے دی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے پر رحم کریں، تمام اللہ کی مخلوقات پر رحم کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ ابھی ہم پر رحم کرنے ڈائریکٹلی خود تو نہیں آ سکتا ہے نا، خود اللہ تعالیٰ نہیں آ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پر، اگر آپ دیکھیں کہ کوئی انسان رحم دل ہے تو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کی جھلک اس پہ ڈالی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہمارے پاس نہیں آ سکتا، ہم سے بات کرنے نہیں آ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے بھیج دیتا ہے، ایک ہمارے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، ایک ذریعہ بنا دیتا ہے. لیکن وہ ہوتا کون ہے؟ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے جو اپنی رحمت لے کر ہمارے پاس لے آتا ہے. اور یہ بھی آپ لوگوں نے ایک حدیث سنا ہے نا، بہت فیمس حدیث، آپ لوگ سب نے سنا ہوگا کہ جیسے گناہ گار گناہ کر کر کے تھک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے اب تو مجھے معافی نہیں ملے گی. لیکن ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتے کرتے وہ تھک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پس جب وہ آ کر ایک بار توبہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ ایک بندہ جو ریگستان میں کھو گیا ہے، اس کا اونٹ بھی کھو گیا ہے، مطلب اس کے اونٹ سے وہ بچھڑ گیا ہے، اس کا اونٹ اس سے بچھڑ گیا ہے، اور اسے کتنی خوشی ہوگی جہاں پہ پانی وانی کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، اس کے اونٹ کے پیٹھ پر اس کا سامان تھا، اس کے کھانے کا سامان تھا، اس کے پینے کا سامان تھا، تمام ترین چیزیں تھی جو اس کو تھوڑا سکون دے سکتی تھی، راحت دے سکتی تھی، وہ بھی بچھڑ گیا. تو جب اچانک سے اس کا اونٹ اس تپتی ریگستان میں، جہاں پہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، آپ لوگ سب واقف ہوں گے، سب نے پڑھا ہوگا، سب جانتی ہوں گی، بہت لوگ تو گئی بھی ہوں گی، تو وہاں کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے کتنا خطرناک ہوتا ہے. ویسی جگہ پر جب اس کے ساتھ اسے کچھ نہیں ملے اور اچانک سے اپنا اونٹ مل جائے، نظر آ جائے، تو وہ کتنا خوش ہوگا نا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے. الحمدللہ.